بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 451، 50 کا تھوڑا سا حصہ بھی ہے۔ ومن له امتان اختان فقبلهما بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منهما۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ باندی سے استبراء کرنا واجب ہے خریدار کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے متعلق باندیوں کا ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جو ہے کتاب النکاح کے اندر پڑھ چکے ہیں، محرمات میں سے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بلکہ کیا ہے، اور حرام یہ ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو نکاح میں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہیں پر ہدایہ میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور دو بہنوں کو ملک یمین میں بطور وتی کے جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ نکاح میں تو صرف نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور ملک یمین اگر ہے تو وتی میں جمع کرنا حرام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر دو بہنیں کسی کی وراثت میں آ گئی، یا جو ہے دو بہنوں کو کسی نے جو ہے بطور باندی خریدا، کوئی بھی شکل بنی، دو کی دو بہنیں اس کے پاس جو ہے ملکیت میں موجود ہے، رہ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان دونوں سے اگر کسی ایک سے وتی کر لیا تو دوسری سے بھی وتی کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگر کسی نے کیا کر دیا، ایک سے ہی بوسہ لے لیا، دوسرے سے بھی لے لیا، یا ایک سے وتی کر لیا، دوسرے سے بھی کر لیا، تو انہیں جمع کرنے والا شمار ہو گیا، اب کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ پھر دو کے دو اس پر کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ ان دونوں میں کسی ایک کو آزاد نہ کر دے، یا جو ہے کسی کو بیچ نہ دے، یا پھر کسی اور سے نکاح نہ کروا دے، اس وقت تک اس کی دوسری بہن سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ یہ ضمن اس سے پہلے آ چکا ہے، اب اسی کی تفصیل۔ اور جو شخص کے اس کے لیے دو بہنیں ہوں باندیاں، فقبلہما بشہوۃ، ان دونوں کو اس نے شہوت سے بوسہ لے لیا، تو کیا ہو گئے؟ دونوں کو نکاح میں جمع کرنے کے، وتی میں جمع کرنے کے برابر شمار ہو گیا، کیونکہ دوائی وتی بھی وتی میں شامل ہے، دوائی وتی بھی۔ فقبلہما بشہوۃ، ان دونوں کو بوسہ لے لیا شہوت سے، فإنہ لا یجامع واحدۃ منہما، تو ان دونوں میں سے ایک سے بھی جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا لازم آ چکا ہے۔ ولا يقبلهما ولا يقبلها ولا يمسها بشہوۃ، اور نہ اس کا یعنی دونوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ بوسہ لے اور نہ اس کو شہوت سے چھوے، ولا ينظر الى فرجها بشہوۃ، اور نہ اس کے فرج کی طرف شہوت سے دیکھے، یہاں تک کہ مالک بنا دے دوسرے کی فرج کا اس کے غیر کو۔ کیا کرنا؟ دوسری فرج کو کسی اور کو مالک بنا دے۔ مالک بنانے دے کہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو بیچ دینا، یا تو آزاد کر دینا، یا تو پھر کسی نکاح کرا دینا۔ نکاح کرے تو ملکیت تو اس کی رہتی، لیکن فرض کا مالک کوئی اور ہو جاتا ہے۔ بملکن او نکاح او یعتقها، ملکیت کے ذریعے یا نکاح کے ذریعے اس کو آزاد کر دے، تینوں شکلیں ہو گئی، تینوں شکلیں ہو گئی۔ ملکیت کے ذریعے کسی اور کو مالک بنا دینا ہوا، نکاح کے ذریعے فرض کا کسی اور کو مالک بنا دینا ہوا، اور آزاد کر دینے سے جو اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ واصل ھذا، اور اس کی اصل یہ ہے کہ جمع کرنا دو مملوکہ بہنوں کے درمیان جائز نہیں وتی کے طور پر، یہ اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کتاب نکاح میں آ گیا یہ۔ لاطلاق قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ اور یہ کہ حرام ہے یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان۔ اب اس کے بعد ایک جو ہے دوسری آیت سے تھوڑا سا بظاہر معارضہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ او ما ملکت ایمانکم، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے۔ تو یہاں ما ملکت سے تو ما عام ہے، ما عام ہے، تمام باندیاں جن سے استفادہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر ایک باندی سے استفادہ کرتے دوسرے سے استفادہ مت کرو کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس آیت میں اس آیت کے درمیان دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہاں ما ملکت سے ما عام نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ان میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے۔ کس کو خاص کر لیا گیا ہے؟ ما ملکت ایمانہم کے تحت مجوسیہ کو خاص کر لیا گیا ہے، کہ اگر باندی مجوسیہ ہے تو استفادہ جائز ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اسی طرح پر ما ملکت ایمانکم کے اندر جو ہے مکاتبہ ہے، اس کو بھی خاص کر دیا گیا ہے، یا اسی طرح ایسی باندی جو دونوں کی مملوکہ ہے اس کو بھی خاص کر لیا گیا ہے نا، اس کو بھی خاص کر لیا گیا۔ تو لہٰذا اس آیت میں جب بعض باندیوں کو خاص کر لیا گیا ہے تو اسی سے یہ ایسی باندی بھی خاص ہو جاتی ہے جو اپنی موتوعہ کی بہن ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے خاص ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کوئی تعارض نہیں رہا ہے دونوں آیتوں کے درمیان، اور نہیں معارضہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول او ما ملکت ایمانکم سے، لأن الترجیح للمحرم، اس لیے کہ ترجیح کس کے لیے ہوتی ہے؟ محرم کے لیے ہوتی ہے،
ایک بات انہوں یہ جواب دے رہے ہیں، ترجیح کس کے لیے ہوتی ہے؟ حلت اور حرمت میں جب تعارض ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ حرمت کو دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام وادیوں سے استفادہ جائز ہے، لیکن اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو بہنوں سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الدَّوَاعِي، تو جس طرح وتی میں دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے، دواعی وتی میں بھی جمع کرنا حرام ہے، باندیوں میں۔ وَإِذَا قَبَّلَهُمَا فَكَأَنَّ، اچھا فی الدواعی لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، نص کے مطلق رہنے کی وجہ سے، نص کیا ہے؟ مطلق ہے، تو جو دواعی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ وَلِأَنَّ الدَّوَاعِي إِلَى الْوَتِي بِمَنزِلَةِ الْوَتِي فِي التَّحْرِيمِ، اور اس لیے کہ احناف کا یہ اصول ہے کہ سبب کو بھی کس کا درجہ دیا جاتا ہے بھائی؟ سبب کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں پر مسبب جو ہے موقوف کیا کہتے ہیں، چھپا ہوا رہتا ہے، مستور رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ دواعی وتی کی طرف وتی کے درجے میں ہے، حرام کرنے میں علامہ مہدناہ، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان کر دیا ہے؟ کتاب النکاح میں بیان کر دیا ہے۔ سبب الحرام حرام ایک اصول ہے، ایک اصول کیا ہے؟ سبب الحرام حرام، یا اسی طرح پر جو ہے کیا کہتے ہیں، بچے تک وتی پہنچانے والی ہے، لہذا بچے سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رضاعت، اس کی حرمت کون سی حرمت بولتے ہیں اس کو؟ حرمت مساہرت، مساہرت ثابت ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے وتی سے بھی، کیونکہ وہ جو ہے بچے کا سبب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ زنا سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو خیر، اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ حرام کا سبب بھی جو ہے حرام ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَبَّلَهُمَا فَكَأَنَّهُ وَطِيَهُمَا، جب ان دونوں سے بوسہ لے لیا ہے، متن کا مسئلہ ہے نا، دونوں میں سے کسی سے بوسہ لے لیا، فَكَأَنَّهُ وَطِيَهُمَا، گویا کہ ان دونوں سے اس نے وتی کر لی ہے۔ اور اگر ان دونوں سے وتی کر لیا ہے تو نہیں ہے اس کے لیے کہ جمع کرے ان دونوں میں سے ایک سے، ان دونوں میں سے ایک سے بھی اب جمع نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ دونوں کے دونوں حرام ہو گئے، دونوں سے استفادہ ہو گیا۔ وَلَا أَن يَأْتِيَ بِالدَّوَاعِ فِيهِمَا، اور نہ یہ کہ ان دونوں میں دواعی کو لائے، یعنی دواعی وتی کو بھی نہیں لا سکتا ہے۔ فَكَذَا إِذَا قَبَّلَهُمَا، اسی طرح جب ان دونوں سے بوسہ لے لیا، وَكَذَا إِذَا مَسَّهُمَا بِشَهْوَةٍ، اور اسی طرح جب ان دونوں کو چھو لیا شہوت سے، او نظر إِلَى فَرْجِهِمَا بِشَهْوَةٍ لِمَا بَيَّنَّا، یا ان دونوں میں کے فرج کی طرف دیکھ لیا ہو شہوت سے، اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ إِلَّا يُمَلِّكَ فَرْجَ الْأُخْرَى غَيْرَهُ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ يُعْتِقَهَا، مگر یہ کہ مالک بنا دے دوسرے کی فرج کا اس کے غیر کو، یعنی کسی اور کو بیچ دے، مطلب ملکیت سے، یا کسی اور سے نکاح کرا دے نکاح کے ذریعے، او یعتقها، یا اور میں سے ایک کو آزاد کر دے، اس لیے کہ جب وہ اس پر حرام ہو گیا اس کا فرض، نہیں باقی رہے گا وہ جمع کرنے والا۔ جب وہ اپنے فرض، اس کے فرض کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اب دونوں کے درمیان جمع کرنے والا باقی نہیں رہا۔ آیا سمجھ میں؟ وقولہ، اور مصنف کا قول، بملکن، یہاں پہ ملکیت کا لفظ استعمال کرے مصنف، کیا ہے؟ ومن له امتان اختان فقبلهما بشهوة، یا نا حتی یملک فرج الاخرى غیر بملکن کرے، کیا لفظ استعمال کرے انہوں؟ دوسرے کو مالک بنا دے ملکیت کے طور پر۔ سمجھ میں آ گیا نا تب؟ تو یہ بملکن اراد بھی ملک یمین، تو اس سے انہوں نے ملک یمین کا ارادہ کیا ہے۔ فینتظم التملیک بسائر اسبابہ، تو وہ شامل ہو جاتا ہے مالک بنانے کو اس کے تمام اسباب سے۔ تمام اسباب سے مطلب یہ کہ کسی کو بیچ دیا، کسی کو ہبہ کر دیا، کسی کو صدقے میں دے دیا، کچھ بھی کر دیا ہو، یعنی اپنی ملکیت سے نکال دیا ہو، یہ مطلب ہوگا۔ تو اس کے اسباب، تمام اسباب کو شامل کرتا ہے ملکیت کے، بے کے ذریعے یا اس کے غیر کے ذریعے۔ اب غیر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ خلا ہو سکتا ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتا ہے، مہر ہو سکتا ہے، مختلف اسباب میں سے جو ہے انہیں اپنی ملکیت سے نکال دیا، اپنی ملکیت سے نکال کے بیوی کی ملکیت میں پہنچا دیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ مہر، بطور مہر کیا کر دیا؟ بیوی کو دے دیا، تو ایک بہن کا مالک انہیں، دوسری بہن کا مالک، دوسری بہن کی مالک کون ہے؟ اس کی بیوی، تو انہیں بیوی ملکیت ہو گئی نا، اس کی ملکیت کس کی ہو گئی؟ بیوی کی ہو گئی۔ تو اب انہیں اس بہن سے استفادہ کر سکتا ہے میاں، ارے کس سے؟ جو بچی ہوئی ہے، پھر دوسرے کو دے دیا نا بھائی مہر میں، ملکیت ختم ہو گئی ایسا۔ تو بیوی کی ملکیت اپنی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں اچھا صاحب، اسی طرح پر اور ایک بات، وہ تملیک الشخص فی کا تملیک الکلی، اور اس میں ایک حصے کا مالک بنا دینا بھی کل کے مالک بنا دینے کی طرح ہے۔ کیا مطلب ایک حصے کا مالک بنا دینا؟ اگر عمران میاں کے پاس ایسی دو باندیاں تھی، انہوں دونوں سے کیا کرے تھے؟ بوسہ لے لیے تھے، تو اب جو ہے کسی سے استفادہ نہیں کر سکتے نا، تو ایک کو اب کیا کرنا ہے؟ حرام کر لینا ہے۔ ہاں، مگر وہ کیا کرے معلوم ہے، اب اس کو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے، تو اس کے آدھے کو کسی کا مالک بنا دیے، تو ٹھیک ہے۔ آدھے کو مالک بنانا بھی، آدھے کو مالک بنانا بھی وہ جو ہے
بزا اپنے اوپر حرام کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جب کوئی باندھی ایسی ہوتی ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے تو کوئی بھی اس سے وتی نہیں کر سکتا. آیا سمجھ میں؟ اب انہیں چاہ رہے ہیں کہ جو ہے انہیں اس کو کسی اور کوئی اور بھی استعمال نہ کرے، تو کیا کرنا پڑتا ہے انہوں آدھا مالک بنا دینا، نہ انہیں استعمال کر سکتا نہ انہیں استعمال کر سکتے، تو اس کی بہن سے تو جائز ہو جاتا پھر. اچھا ہے نا طریقہ. وہ تملیک الشخص فیہ، اور اس میں ایک حصے کا مالک، شخص بن حصہ، ایک حصے کا مالک بنا دینا کل کے مالک بنانے کی طرح ہے. لأن الوتی یحرم به، اس لیے کہ وتی اس سے بھی حرام ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یحرم به ولی وتی اس سے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض کو آزاد کر دینا، بعض کو آزاد کر دینا نہیں رہتا. کیا بعض کو آزاد کر دینا؟ یعنی اپنے غلام کو ہو، یہاں پہ باندی کا قصہ ہے، اپنی باندی کو یہ بول دیے کہ تو آدھی آزاد ہے، تو آدھی آزاد ہونا کل آزاد ہونے کی طرح ہے، مگر وہ کیسے؟ انہیں پوری آزاد تو نہیں ہوتی. اب اس کو کیا کرنا رہتا؟ بقیہ آدھے کے پیسے دینے کا رہتا. ایک طریقہ کار یہ ہے غلام باندیوں کا کہ آدھا اگر کوئی آزاد کر دیے تو بقیہ آدھے کی کیا کرنا رہتا؟ بقیہ آدھے کی جو ہے انہیں انتظام کر لینا، پیسے دے دی تو مکمل آزاد ہو جاتی ایسا. اسی طرح بعض کو آزاد کر دینا ان دونوں میں سے کاعتاق کلیہا، کل کو آزاد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بعض کو آزاد کرنے میں بھی کیا ہو گئی؟ فرض اپنے اوپر حرام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے بولو میاں. ہاں جب حرام ہو گیا تو اس کی بہن سے استفادہ بالکل جائز ہے. وَكَذَا الْكِتَابَةُ، اسی طرح بدلے کتابت کرنا، تو بدلے کتابت بھی جب باندھی سے کوئی کر لیتا ہے تو اس کا فرض بھی استعمال کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہاں کل اعتاقی فی ھذا، اور اسی طرح کتابت کرنا بھی آزاد کرنے کی طرح اس بارے میں. کس بارے میں؟ فرض کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں. اچھا، لثبوت حرمت الوتی بذالک کلیہ، وتی کے حرمت کے ثبوت کی وجہ سے ان تمام چیزوں میں. اچھا صاحب، اس کے بعد جو ہے کچھ اور مسائل ایسے ہیں جس سے فرض حرام نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ اپنی باندھی کو مدبر بنا دینا، یعنی دو بہنوں میں سے دونوں سے بوسہ لے لیے تھے، اب کسی ایک سے بھی استفادہ کرنا حرام ہو جاتا، تو ایک کو کیا کرنا ہے؟ اس کا فرض اپنے اوپر حرام کر لینا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ایک باندھی کو مدبر بنا دیا. مدبر بنایا تو فرض تھوڑی حرام ہے؟ نہیں ہے، جب تک ان زندہ رہتا استعمال کر ہی سکتا ہے، تو لہٰذا دوسری سے استفادہ جائز نہیں ہوتا. اسی طرح پر ایک کو رہن میں دے دیا کسی کے پاس، تو رہن میں دے دیے تو کیا اس کی ملکیت ختم ہوئی؟ کیا نہیں ہوئی، صرف قبضہ دوسرے کے پاس گیا، ملکیت ختم نہیں ہوتی، تو فرض بھی اپنے اوپر حرام نہیں ہوا. اسی طرح کسی کو کرایہ پہ دیا، کرایہ پہ دیا کا مطلب فرض نہیں، نعوذ باللہ، ہاں صرف جو ہے جسم یہ جو ہے کام وام کر کے آ رہی انہیں جا کے، تو اس کے پاس تو نہیں ہے نا بھائی، کرایہ پہ چلے گی، دوسرے کے پاس ہے انہیں، تو کیا فرض حرام ہوا اس کے لیے؟ نہیں ہوا. تو مدبر بنانے میں، رہن میں دینے میں، یا اسی طرح پر کرایہ پہ دینے میں چونکہ فرض حرام نہیں ہوتا، لہذا اس کی بہن سے استفادہ کر سکتا نہیں کر سکتا. اسی طرح کتابت کرنا جیسا، ہاں نہیں، اور ان دونوں میں سے ایک کو رہن میں دینا اور اس کو اجارے میں دینا اور اس کو مدبر بنا دینا نہیں حلال ہوتی ہے دوسری، اس لیے کہ نہیں نکلتی ہے اس سے اس کی ملکیت. سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں نکلتی ہے اس کے ذریعے اس کی ملکیت سے. کون بنا دیا ہے. اسی طرح وہ قول ہوا، اور مصنف کا قول آگے کیا بولے انہوں؟ بملکن بولے او نکاحن بولے. مطلب میں دیکھو وہ کیا کر دے؟ دوسرے کو اس کے فرض کا مالک بنا دے ملکیت کے ذریعے یا نکاح کے ذریعے. اس کی تفصیل کر رہے ہیں ہمارے صاحب ہدایت کو بھی جو ہے وہ تفصیل کرنے کا ارادہ رہتا. وقول او نکاحن، اور اس کا قول او نکاحن سے انہوں نے مراد لیا ہے نکاح صحیح. نکاح صحیح مراد لیا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ کسی سے نکاح فاسد کر دیا، کسی سے نکاح فاسد کر دیا تو وہ اس ذیل میں نہیں آتا، کیونکہ نکاح فاسد سے اس کے لیے جب فرض حلال نہیں ہوا تو اس کے لیے حرام نہیں ہوتا. آیا سمجھ میں؟ ہاں. اور اس کا قول مصنف کا نکاحن سے ارادہ کیا نکاح صحیح. اما اذا زوج احداهما نکاحا فاسدا، بہرحال جب اس دونوں سے ایک کی شادی کرا دیا نکاح فاسد کو، لا یباح له الوتی الاخرى، تو دوسری کی وتی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے لیے حلال ہونا اس کا فرض، تب جا کے اس کے لیے حرام ہوتا. آیا سمجھ میں؟ الا ان يدخل الزوج بها، مگر یہ کہ شوہر اس کے ساتھ دخل کر دے. یہ ایک نئی شکل ہے. کیا ہے؟ اب عمران میاں اسی صورتحال میں کیا کرے؟ دو بہنوں میں سے ایک باندھی کا کیا کرنا ہے؟ انہوں کسی اور سے نکاح کرا دینا ہے. تو انہوں بیوقوف کیا کرے؟ وہ تو نکاح فاسد کرا دیا، یعنی بغیر گواہوں کے کرا دیا. سمجھو تو بغیر گواہوں کرا دیا تو نکاح ہے فاسد ہو گیا. نکاح فاسد ہوتے ہی کیا اس کی بہن ان کے لیے حلال ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا فرض اس کے لیے حلال نہیں ہوا. لیکن وہ بیچارہ جو ہے ان پڑھ تھا، انہیں سمجھا کہ نکاح ہو گیا نہ، بول کے اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ وتی کر لیا. وتی کرنے کے بعد بھی نکاح فاسد میں وتی کرنے کے بعد جو ہے تفریق کرنا لازم ہو جاتا ہے، لیکن وتی کرنے کی وجہ سے عدت گزارنا ضروری ہے. بولو، وتی کرنے کی وجہ سے عدت گزارنا. اب باندھی کی عدت کتنی رہتی؟ 2 مہینے رہتی، یا 2 حیض رہتی، حیض والی باندھی. تو 2 حیض تک
عمران کے لیے انہیں حلال ہو جاتی اس کی بہن، کیونکہ یہ فرض جو وہ 2 ہے اس کے لیے کس کے پاس ہے موجود، اس کے پاس موجود ہے، تو وقتی طور پر کیا ہو گئی انہیں اس کے لیے حرام ہوئی، عمران کے لیے انہیں حرام ہو گئی، ایک کا فرض حرام ہو گیا تو دوسری سے بھی استفادہ جائز رہتا ہے، صرف عدت گزرنے تک بولنا چاہ رہا ہوں، ادھر وہاں لاکھ لکھتا ہے وہ 8 لاکھ ہے نا، بس وہ عدت گزرنے تک ہی انہیں ان کے اوپر حرام ہے، تو اس کی بہن سے استفادہ جائز، یہ بولنا چاہتا ہے سمجھ گئے؟ یہاں مگر یہ کہ شوہر اس کے ساتھ دخول کرے اس میں، اس لیے کہ اس پر عدت واجب ہے، اور عدت جیسا کہ نکاح صحیح ہے حرام ہونے میں، جیسا کہ نکاح صحیح ہے حرام ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جب وہ عدت کے اندر اس کا فرض اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کی بہن سے استفادہ جائز ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ وَتِيَ إِحْدَاهُمَا حَلَّ لَهُ وَتِيُّ الْمَوْضُوعَ، اور اگر ان دونوں میں سے ایک سے وتی کر لیا تھا تو حلال ہو گئی اس کے لیے موضوعہ کی وتی، نہ کہ دوسری کی، اس لیے کہ وہ جو ہے ہو جاتا ہے جماع کرنے والا دوسری کی وتی سے، نہ کہ موضوعہ کی وتی سے۔ اگر ان کیا کرا تھا، اگر ان دونوں میں سے ایک سے وتی کر لیا تھا، ایسی صورت میں جو ہے دونوں سے نہیں کرا تھا، ایک سے وتی کر لیا تھا، ایک سے وتی کر لیا تھا، تو جو ہے اب اس کو حرام کر دیا نا، اس کو کیا کر لیا تھا، حرام کر لیا ہے۔ تو وَلَوْ وَتِيَ إِحْدَاهُمَا، اچھا یہ آخری شکل ہے، یہ اگر ان دونوں میں سے ایک سے وتی کر لیا تھا تو موضوعہ سے اس کے لیے وتی حلال ہوتی ہے، دوسری سے حلال نہیں ہوتی۔ یہ پوری شکل ختم ہو گئی، 2 باندیاں ہیں، ایک سے وتی کر لیا تو اس سے وتی کر لے سکتا، کیونکہ دوسری جو ہے اب اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہی شمار ہوتا ہے، کیا شمار ہوتا ہے، حرام کر لیا ہی شمار ہوتا ہے۔ 2 بہنیں ہیں، صرف ایک سے وتی کر لیا تو اس سے وتی کی اجازت ہے، کیونکہ ملکیت یمین میں جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ملکیت یمین میں وتی میں جمع کرنے میں قباحت ہے، بولیے وتی میں جمع کرنا حرام ہے، صرف ملکیت یمین جمع کرنے میں کوئی، ٹھیک ہے تب۔ اور اگر اس نے ان دونوں سے ایک سے وتی کر لیا تو حلال ہے اس کے لیے موضوعہ کی وتی، نہ کہ دوسری کی، اس لیے کہ وہ ہو جائے گا جمع کرنے والا دوسری کی وتی کے ساتھ، نہ کہ موضوعہ کی وتی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک پوری تفصیل ختم ہو گئی، آگے بتا رہے ہیں وَكُلُّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نکاحا فيما ذكرناه بمنزلة الأختين۔ یہاں 2 بہنیں کا جو ذکر ہے نا، تو یہاں 2 بہنوں سے مراد صرف 2 بہنیں ہی نہیں ہیں، ہر وہ 2 عورتیں ہیں باندیوں میں بھی، ہر 2 عورتیں ہیں جن دونوں کا آپس میں نکاح اگر مرد ہو تو حرام ہوتا ہو، جیسا کہ 2 بہنوں کے نکاح کا جو معاملہ ہے، آیا سمجھ میں؟ جس طرح 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام رہتا۔ اسی طرح ملک یمین میں وتی میں بھی پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ وتی نہیں کر سکتے، کسی ایک سے کر لیے تو دوسری سے حلال نہیں ہوتی، نہیں سمجھا؟ آیا نا سمجھ میں؟ اور ہر 2 عورتیں یعنی باندیوں میں نہیں جائز ہے ان دونوں کے درمیان، اچھا نکاح میں جمع کرنا جس کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، یہ بمنزلت الاختینی 2 بہنوں کے ہی درجے میں ہے، تو باندیوں میں بھی یہ دونوں کیا شمار ہوں گی، 2 بہنوں کے درجے میں شمار ہوں گی، پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی وغیرہ بھی ان دونوں سے بھی ملکیت یمین ہونے کے ناطے وتی نہیں کر سکتے ہیں، بات ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ ہے آخری اس باب کا، نہیں اس باب کا نہیں، اس فصل کی اس باب کی ایک فصل کا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو بوسہ لینا کیسا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہدایہ والے تو جو ہے مکروہ لکھتے ہیں، ناپسندیدہ، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اپنے اپنے علاقے اور جو ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے رواج کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے کراہت اور کیا کہتے ہیں کراہت اور جو ہے اباحت ثابت ہوتی ہے۔ تعظیماً اگر اپنے سے بڑوں کا بوسہ لینا ہے تو اس کی گنجائش احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، آیا سمجھ میں؟ اسی طرح چھوٹے بچوں سے محبت سے پیار سے اگر بوسہ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ ایک لیول والے لوگ آپس میں جو ایک دوسرے کے برابر رہتے ہوں، ان کا آپس میں بوسہ لینا کیسا ہے، وہ جو ہے اپنے رواج پر محمول ہے۔ بہرحال دیکھیے، یکرہ مکروہ ہے کہ آدمی بوسہ لے آدمی کے منہ کا، او یدہ یا اس کے ہاتھ کا، او شیئا منہ یا اس کے کسی حصے کا، او یعانقہ یا اسے معانقہ کرے، سب مکروہ بتا رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ سب بوسہ لینا بھی، معانقہ کرنا بھی آدمی کا، یا اسی طرح چہرے کو بوسہ لینا یا منہ کو بوسہ لینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ذکر تحاوی، امام تحاوی نے ذکر کیا ہے، یہی ابو حنیفہ کا قول ہے اور محمد کا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا بأس بالتقبیل،
امام ابو یوسف کا کہنا یہ ہے کہ بوسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور معانقہ کرنے میں بھی، اور فتویٰ جو ہے ابو یوسف کے قول پر ہی ہے، کیونکہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ماحول اور حالات وغیرہ کو سمجھ کر جو ہے یہ بات بولے ہیں، اور معانقہ کرنے میں بھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معانقہ فرمایا ہے جب کہ آپ حبشہ سے آئے تھے، وقبل بین عینیہ، اور آپ نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی لیا ہے، پیشانی کا، یہ مطلب ہے۔ اور ان دونوں کی دلیل ہے کس کی بھائی؟ ابو حنیفہ اور محمد کی، ما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المکامعۃ وہی المعانقہ وعن المکاعمۃ وہی التقبیل۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکامعہ سے منع فرمایا، مکامعہ کیا ہے بھائی؟ معانقہ کو بولتے ہیں، وعن المکاعمہ، مکامعہ عین کا جو ہے آگے پیچھے ہونا، اور مکاعمہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ بوسہ لینا ہے، تقبیل کرنا ہے۔ وما رواہ محمر علی ما قبل التحریم، اور جس کو روایت کیا امام محمد نے وہ تحریم سے پہلے والی جو ہے بات پر محمول ہے، یہ وہ حضرات کہتے ہیں۔ قالو، اب یہاں صاحب ہدایہ نے اپنا خیال لکھا ہے، الخلاف فی المعانقہ فی ازار واحد، یہ معانقہ کا اختلاف اس وقت میں ہے جبکہ آدمی جو ہے صرف تہمت بندھا ہوا ہے، یعنی کہ صرف لنگی بندھا ہوا ہے، اوپر کا حصہ اس کا کھلا ہے، تو انہیں کسی سے معانقہ کر رہا تو یہ مناسب نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر جو اوپر سے کیا کرتا وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو معانقہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فرماتے ہیں۔ اما اذا كان علی قمیص او جبۃ، بہرحال جب اس پر قمیص ہو یا جبہ ہو فلا باس بها، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالاجماع یہ قول ہے، وہ صحیح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ لیکن بوسہ لینے کے بارے میں بھی، اور اسی طرح پر جو ہے، اور کیا سوال تھا؟ معانقہ کرنا، ہاتھ چومنا وغیرہ، اس بارے میں جو ہے تعظیماً تو اجازت ہے، تعظیماً جو ہے احناف میں سے کوئی بھی منع نہیں کرتے۔ ثم قالوا، ہو گیا نا وہ سب؟ ہاں۔ اس کے بعد آخری مسئلہ، ولا بأس بالمصافحہ، مصافحے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مصافحہ تو سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کر کے جب اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں تو اس حرکت سے کیا ہے؟ اس کے گناہ بھی گرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، صغیرہ گناہ۔ لیکن ماضی قریب کے جو سب سے مشہور شاعر تھے پاکستان کے، کون تھے وہ؟ فراز احمد فراز نے کیا کہا تھا؟ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، کیا بولا ہے؟ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ دلیل جواب دے دیجیے۔ ولا بأس بالمصافحۃ، اور مصافحے میں کوئی حرج نہیں، لأنه هو المتوارث، اس لیے کہ وہ متوارث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور توارث ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، مشہور ہے نا، میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا ان کے، تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مصافحہ کیے۔ وقال علیہ السلام من صافح اخاه المسلم وحرك يده تتأثرت ذنوبه، نہیں تناثرت ذنوبه، جھڑتے ہیں، تناثر ہے جھڑنا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا مصافحہ کرے اور حرکت دے اپنی ہاتھ کو تو جو ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نئی فصل آ رہی، فصل فی البیع، بیع کے اندر جو کراہت والی چیزیں ہیں، جو اباحت والی چیزیں ہیں، اس کا بیان ہے۔ ولا بأس بین السرقین، سرقین ہے، سرقین بولتے ہیں گوبر کو، کوئی حرج نہیں ہے گوبر کے بیچنے میں، گوبر بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو، آج کل کھاد کے لیے لیپنے کرنے کے واسطے۔ وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ، گوبر کو لیپنا مناسب نہیں ہے، سمجھ میں آئے گا نا سر؟ کیونکہ وہ ناپاک چیز کو لیپ کر جو ہے آپ گھر کو سنوار نہیں سکتے، گھر کو ناپاک کر دینا ہے، یہ ہندوؤں کے اندر رواج رہتا ہے۔ وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ، البتہ جو فضلہ ہے، کون سا فضلہ؟ انسانوں کا، یا اسی طرح پر جو ہے دیگر جانوروں وغیرہ کا، جس کو پاخانہ بولتے ہیں، وہ اس کی بیع کیا ہے؟ مکروہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کی بھی جائز ہے، اس کی بھی جائز ہے، حرام ہے، کیونکہ ناپاک چیز کو بیچنا حرام ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ دلیل کے اعتبار سے قول تو ان کا مضبوط ہے، لیکن جو ہے بدرجہ ضرورت جب اس سے استفادے کی گنجائش ہے تو پھر خرید و فروخت کی بھی گنجائش رہے گی، یہ آنا کہیں گے۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لا يجوز بيع السرقين
کہ جو ہے گوبر کی بے بھی جائز نہیں ہے، لأنه نجس العین، اس لیے کہ وہ نجس عین ہے، مشابہ العذرہ، تو وہ بھی جو ہے پاخانے کے مشابہ ہو گئی۔ وجلد المیت قبل الدباغ، اور مردار کے جو ہے چمڑے کے مشابہ ہو گئی ہے دباغت سے پہلے۔ ولنا ہماری دلیل ہے انہ منتفع بھی، کہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الري، ري کیا پیداوار، پیداوار کو بڑھانے کے لیے زمینات میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تھا تقریباً پیداوار بڑھانے کے لیے کھاد بنا کر زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، فضلات وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ فکانا مالن، تو کیا ہو گیا وہ مال ہو گیا، جب استفادہ کر رہے ہیں نا بھائی آپ، کھانے پینے کے لیے نہیں کرتے لیکن جو ہے ایسی چیزوں کے لیے استفادہ کرتے ہیں جس سے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ والمال محل للبیع، اور مال ہے تو پھر بیع کا محل ہے، بخلاف العذرہ، برخلاف عذرہ کے، عذرہ میں کوئی انسان کا یا دیگر جانوروں کا، لأنه ينتفع بها مخلوطا، اس لیے کہ اس سے ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھاتے، مخلوط اگر ہے دوسری چیزیں اس سے ملی بھی رہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ويجوز بيع المخلوط، مخلوط کی بیع جائز ہوئی، لیکن اس انفرادی طور پر جو ہے پھر وہ کیا ہے، ناپسندیدہ ہے، اس بات سے مکروہ آ گیا ہے۔ وهو المروی عن محمد وهو صحیح، یہی امام محمد سے مروی ہے، یہی صحیح ہے۔ وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغیر المخلوط في الصحيح، اسی طرح جو انتفاع جائز ہے مخلوط سے، بغیر مخلوط کے نہیں، بالکل صرف اسی سے جو ہے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کو لے آ کے جو ہے پیداوار میں ڈال رہا انسانی فضلے کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ والمخلوط بمنزلت زیت خالطته النجاسہ، اور مخلوط جو ہے اس تیل کے درجے میں ہے جس کو نجاست مل جائے، پینے کے واسطے نہیں، جسم کو لگانے کے واسطے۔ اگر کوئی تیل ایسا ہے جس سے جو ہے ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، اوپر کے استفادے کے لیے، جو اوپر کے انتفاع کے لیے، جیسے ملہم لگانا ہے یا اسی طرح پر جو ہے کیا ہوتا ہے پیسٹ وغیرہ لگانا ہے زخم وغیرہ پہ، تو اگر وہ ناپاک چیز بھی اس میں ملی ہوئی ہے تو لگا سکتے ہیں، بالکل ناپاک ہے تو بھی نہیں لگا سکتے۔ واقعی آگے جو پڑھ سکتے ہیں۔